استاد امام نے اپنی کتاب تزکیہ نفس میں عمل کے ان محرکات پر ایک نہایت نفیس باب لکھا ہے، اور یہ دیکھیے کہ اس میں انہوں نے بہت مختصر سا ہے، اس پر ہم ایک نظر ڈالیں گے، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ نفس انسانی میں علم کے بعد جب علم ارادہ پیدا کرتا ہے اور وہ عمل میں بدلنا چاہتا ہے، تو ایسے سمجھیں کہ جیسے میں نے ایک بالکل صاف شفاف پانی کا گلاس لیا اور اب میں اس کو بہا رہا ہوں، لیکن جیسے ہی میں اس کو بہاتا ہوں تو گرد و پیش ہوا، پانی، ابر، باران سب اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، یعنی وہ تنہا نہیں ہے کہ جس کو بہہ جانا ہے۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ محرکات، عمل کے محرکات کیا ہے؟ عمل کے محرکات، یہ محرکات ظاہر میں تو بہت نظر آتے ہیں، لیکن اگر گہری نظر سے ان کا جائزہ لیا جائے تو ان سب کو 5 بنیادی محرکات کے تحت جمع کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ اگر آپ تجزیہ کریں اس کا، ظاہر اس کو کیٹیگرائز کریں گے تو 5 بنیادی محرکات کے تحت جمع کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہیں: ضروریات، خواہشات، شہوات، جذبات اور نفس ناطقہ۔ یعنی 5 محرکات ہیں جو مجھے آمادہ عمل کرتے ہیں، ورنہ میں ہوں گا ہی نہیں آمادہ عمل۔ اب ان میں سے ان 5 کو انہوں نے آگے وضاحت کر کے یہ بتایا ہے کہ ان کا ہم تعارف حاصل کر لیں، کیونکہ اصل میں تو انسان کو اگر آپ دیکھیں تو یہی ہے انسان، یعنی اسی کا مجموعہ ہے اس چیز کا۔ ضروریات سے ہماری مراد، انہوں نے لکھا ہے، ضروریات سے ہماری مراد زندگی کی وہ ابتدائی اور بنیادی ضروریات ہیں کہ فراہم ہونے ہی پر ہماری ذات کی بقا منحصر ہے۔ یہ ضروریات انسان کو بہت کرنے پر مجبور کرتی ہیں، محرک ہے نا عمل کا۔ مثلا اسے بھوک لگتی ہے تو وہ کھانا کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی پیتا ہے، تن ڈھانکنے کے لیے لباس پہنتا ہے، خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے پناہ گاہیں تلاش کرتا ہے، اسلحہ تیار کرتا ہے، موسم کی ناہمواریوں اور نامساعدوں تک کا مقابلہ کرنے کے لیے غذا کے ذخیرے جمع کرتا ہے، سردی، گرمی اور برسات کی تکلیفوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے مکان بناتا ہے۔ یعنی یہ ضروریات ہیں، محرک عمل بنتی ہیں۔ اگر یہ مجھے لاحق نہ ہو، مجھے بھوک نہ لگے، تو میرا خیال یہ ہے کہ بہت سے لوگ صرف سوئے رہے اٹھیں، دنیا میں سکون ہو جائے، اطمینان ہو جائے۔ خواہشات، خواہشات کی منزل ضروریات سے ایک قدم آگے ہے۔ مثلا کھانے پینے اور پہننے کی جہاں تک اصل ضرورت کا تعلق ہے، وہ تو بہت معمولی غذا اور نہایت موٹے جھوٹے اور کھردرے کپڑوں سے بھی پوری ہو سکتی ہے، ضرورت پوری ہو جائے گی نا۔ اسی سے آپ کی سمجھ میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ صوفیوں نے جس کو زہد کہا، زندگی کو اصل میں ضروریات تک محدود کیا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی نیچے لے جایا جاتا ہے۔ یہ خدا کے خلاف جنگ ہے، اسی لیے قرآن مجید نے بڑے سخت لب و لہجے میں اس پر کہا ہے، کل من حرم زینت التی اخرج لعبادہ، بہت سخت طریقے سے کہا ہے۔ تو یہ آگے بحث آئے گی۔ خواہشات کی منزل ضروریات سے ایک قدم آگے ہے۔ مثلا کھانے پینے اور پہننے کی جہاں تک اصل ضرورت کا تعلق ہے، وہ تو بہت معمولی غذا اور نہایت موٹے جھوٹے اور کھردرے کپڑوں سے بھی پوری ہو سکتی ہے، لیکن انسان کی فطرت کی ساخت کچھ ایسی ہے کہ وہ صرف کسی نہ کسی طرح پیٹ پال لینا ہی نہیں چاہتا، بلکہ قسم قسم کے لذیذ کھانوں اور لذیذ مشروبات کی خواہش بھی رکھتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے گھاس ڈال دی، بھر لیا، فارغ ہو گیا، یہ نہیں ہے انسان کا معاملہ، یہاں نہیں رکتا، وہ اس کی فطرت کے اندر یہ چیز ڈالی گئی ہے۔ وہ صرف تن ڈھانکنے ہی پر کفایت نہیں کرتا، بلکہ آرائش و زیبائش کا ذوق و شوق بھی رکھتا ہے۔ یعنی اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ کپڑا پہن لیا، چوگا لٹکا لیا، گیرو رنگ دے لیا، زعفرانی پگڑی باندھ لی، اتنا ہی نہیں ہے محض۔ وہ صرف تن ڈھانکنے ہی پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ آرائش و زیبائش کا ذوق و شوق بھی رکھتا ہے۔ وہ بناتا ہے، سنوارتا ہے اپنے آپ کو، لباس کی طرح طرح کی طرح ایجاد کرتا ہے۔ وہ صرف گرمی اور برسات سے بچنے کے لیے اپنے سر پر ایک چھتری نہیں چاہتا، بلکہ آراستہ و پیراستہ کوٹھیوں اور بنگلوں کی خواہشیں بھی رکھتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اس کو عمل کرتے ہوئے دنیا میں۔ یہی خواہشیں ہیں جو انسان کو ہزاروں لاکھوں کام کرنے پر آمادہ کرتی ہیں۔ یعنی اگر معاملہ ضروریات تک ہوتا، خواہش محرک نہ ہوتی، تو دنیا بڑی سادہ ہوتی، تہذیب، تمدن سب معلوم نہیں کہاں ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ جانور جتنے ہیں وہ جس طرح پہلے دن کھونٹے پر بندھے ہوئے تھے، اب بھی ویسے ہی بندھے ہوئے ہیں، یعنی وہ اپنی ضروریات تک محدود ہیں۔ بکری کو آج بھی آپ
کسی بیری کے پاس کھڑا کر دے وہ خوش ہو جائے گی، ساری کائنات حاصل ہو گئی اس کو۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ یہی خواہشیں ہیں جو انسان کو ہزاروں لاکھوں کام پیدا کرتی ہیں، بلکہ سچ پوچھئے تو اس دنیا کی ساری چہل پہل انسان کی ان خواہشوں کی پیدا کرتا ہے۔ یعنی بلکہ سچ پوچھئے تو اس دنیا کی ساری چہل پہل ان خواہشوں کی پیدا کرتا ہے۔ تعلیم و تہذیب اور تمدن و ترقی کے ناموں سے جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ سب انہی خواہشوں کے جلوے اور کرشمے ہیں۔ آرٹ اور صنعت و حرفت کے جو دیکھ رہے ہیں سب کی یہی خواہشیں کام کر رہی ہیں۔ آپ جائزہ لے کے دیکھیں اندر اتر کے، سب کی تہ میں یہی خواہشیں کام کر رہی ہیں، یہی خواہشیں ہیں۔ اب یہ بہت غیر معمولی چیز ہے، اس کو سنیے۔ یہی خواہشیں ہیں جو ایک خاص قسم کے نظام اخلاق کو وجود میں لاتی ہیں، جن میں سب سے نمایاں جگہ عزت و شہرت کی خواہش، بقائے دوام کی آرزو، تفوق اور غلبے کی کشمکش اور مقابلے اور تنافس کی کشاکش کو حاصل ہوتی ہے۔ یعنی یہ اصل میں یہ ہے وہ سب۔ آپ کبھی دیکھیں گے کہ ہماری اس صدی میں جو 3-4 بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں اور جنہوں نے اپنا ایک منفرد فلسفیانہ نظام دنیا کو دیا ہے، جیسے مارکس ہے، جیسے فرائیڈ ہے، جیسے ایڈلر ہے، تو آپ یہ انسان کی جبلت کے اندر یہ جو چیزیں ہیں انہی میں سے ایک ایک چیز کو گویا دام کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، اور دام ہم رنگ زمین بود گرفتار شدم۔ یعنی چونکہ دام زمین جیسا تھا تو میں اس میں اپنا پاؤں ڈال کے گرفتار ہو گیا۔ یہی چیز ہے، یہ خواہشوں سے پیدا ہوتا ہے سب کچھ۔ سب سے زیادہ نمایاں جگہ عزت و شہرت کی خواہش، ان میں سے کوئی چیز بھی بربنا بیت نہیں ہے۔ آپ جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ ایک ایک چیز غیر معمولی محرک کی جگہ کھڑی ہے۔ عزت و شہرت کی خواہش، بقائے دوام کی آرزو، مرنا نہیں چاہتا انسان، خواہ احرام مصر بنائے، خواہ تاج محل بنائے، یعنی اب اصل میں چونکہ مر جاتا ہے تو اپنی بقائے دوام کی خواہش کو اولاد اسی لیے پیدا کرتا ہے۔ یعنی اس موقع کے اوپر جو قرآن مجید نے مکالمہ نقل کیا ہے کہ ابلیس نے آ کر کہا آدم کو کہ یہ اس درخت کا پھل کھا لو، اس کے نتیجے میں ملک لا یبلا حاصل ہو جائے گا، یعنی ایسی بادشاہی حاصل ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اسی درخت کا پھل کھانے کا نتیجہ ہے کہ دنیا قائم ہے، ورنہ آدم کب کے دفن ہو گئے ہوتے۔ تو سب سے نمایاں جگہ عزت و شہرت کی خواہش، بقائے دوام کی آرزو، تفوق اور غلبے کی کشمکش۔ یعنی پھر انسان یہی نہیں رکتا، وہ دوسروں پر بھی ایک تفوق اور غلبہ چاہے۔ ایڈلر نے اس کو بنیادی چیز بیان کیا تھا نا کہ اصل میں تو تفوق کی خواہش ہے، جبلت ہے جو تمام اعمال کا محرک بنتی ہے اس میں، اور مقابلے اور تنافس کی کشاکش، یہ ہے اصل میں یہ چیز وجود میں آتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ شہوات، استاد امام لکھتے ہیں کہ شہوات کو اگرچہ خواہشات کے عنوان کے تحت بھی لایا جا سکتا تھا، لیکن ہم نے اس کا ذکر ایک مستقل محرک کی حیثیت سے اس وجہ سے کرنا مناسب خیال کیا کہ اس میں اصل خواہش جنس کی ہوتی ہے۔ یعنی یہ لفظ جو ہے یہ اسی خواہش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس مرکزی خواہش سے دوسری خواہشیں جو ابھرتی ہیں ان سب کی حیثیت اسی خواہش کے توابع اور لوازم کی ہو جاتی ہے۔ اگرچہ پوری تفصیل کے ساتھ یہ بتانا ہے کہ زندگی کے مختلف میدانوں میں انسان نے وہ کیا کیا اقدامات کیے ہیں جو محض اس کی شہوات کے مظاہر، کیونکہ اس میں بہت کچھ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اس بدیہی حقیقت سے تو کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ آج آرٹ میں، صنعت میں، ادب میں اور معاشرت و تمدن میں جو نمایاں مقام اس محرک کو حاصل ہے شاید ہی کسی دوسرے محرک کو حاصل ہو۔ دیکھ لیجیے آپ، یعنی حقیقت یہ ہے کہ اصل میں یہی خواہش ہے جس کے اوپر تھوڑا سا پردہ ڈال کر ادب، افسانہ، کہانی، رومان سب کچھ وجود میں آتا ہے، اتنا کچھ بھی ہے یہی خواہش۔ اور مغرب سے تھوڑا سا اختلاف اب یہی کرتے ہیں نا مشرقی لوگ کہ وہ ذرا تھوڑا سا پردہ اور ہٹا دیتے ہیں، ورنہ محرک تمام ان چیزوں کا اور غیر معمولی محرک ہے۔ کیونکہ یہ دیکھیے مولانا نے بھی یہ فقرہ لکھا ہے کہ جو نمایاں مقام اس محرک کو حاصل ہے شاید ہی کسی دوسرے محرک کو حاصل ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب فرائیڈ نے بنیادی محرک جاننے کی کوشش کی تو اس نے اس پر انگلی رکھ دی، یہی وجہ ہے اس کی۔ یعنی جس طرح خواہشات میں تفوق اور غلبے کی خواہش میں کو بڑا غیر معمولی مقام حاصل ہے، تو ایک شخص نے اس پر انگلی رکھ دی۔ 3 بڑے لوگ ہیں نا یہ، یعنی یہ 3 بہت بڑے لوگ ہیں جو ان 2 صدیوں میں پیدا ہوئے اور جن میں سے ہر ایک نظام فکر وجود میں لایا ہے۔ یہ بحث بہت دور نکل جائے گی، ورنہ مغربی تہذیب کے بنیادی عناصر 3 ہی ہیں۔ اگر اس کے آپ بنیادی کا جائزہ لیں تو وہ 3 ہی ہیں۔
یعنی یہ متعین کرنے کی کوشش مارکس نے کی کہ بنیادی محرک کیا ہے. اس نے کہا ضرورت، بھوک، پیاس، ضرورت. اور ایڈلر نے متعین کرنے کی کوشش کی، اس نے کہا تفوق کی جبلت، میں غلبہ پانا چاہتا ہوں دوسرے کے اوپر. یہی بنیادی ہیں. فرائیڈ نے متعین کرے جنس. تو اب انہوں چیزیں جو ہیں، یہ ایسا نہیں ہوا چونکہ مذہب تو اور خدا کی ہدایت تو ایک فیصلہ کن جگہ پر کھڑی ہو جاتی ہے نا، پیغمبر فیصلہ کر دیتا ہے کیا ہے. تو اب یہ تینوں چیزیں جو ہیں، مغرب ان تینوں کا آمیزہ بن گیا ہے، یعنی ان تینوں کا آمیزہ بن گیا ہے. اور اس کے اگر جس طرح ہمارے 3 جلیل القدر پیغمبر ہیں جس پر پوری تہذیب کھڑی ہے، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد الرسول اللہ، اسی طرح مغربی تہذیب کے بھی 3 ہی پیغمبر ہیں. بال نے غلط نہیں کہا جاوید نام، نیست پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب. تو وہ بھی تینوں ہی پیغمبر ہیں. صاحب سرمایہ نبیل، یعنی یہاں پیغمبر ہے بے جبرائیل، یعنی اس کے پیغمبر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن پیغمبر ہے بے جبرائیل. تو یہ تینوں جو ہے گویا اساطین ہیں، ستون ہیں تینوں. مغربی تہذیب کا آپ جائزہ لے کر دیکھیے تو جس کی تہذیب در حقیقت 4 بڑی شخصیات جو ہیں ان سے پیدا ہوئی ہے، موسیٰ، عیسیٰ، محمد اور گوتم بدھ. اس طرح مغربی تہذیب جو ہے وہ 3 پیغمبروں پر، یہی اس کے پیغمبر ہیں، انہی کا فکر اصل فکر ہے. یہی مختلف زاویے اختیار کرتا ہے، اور کبھی اس کی کاکٹیل بنا لیتے ہیں اس لیے کہ وہ آدمی ہے اس کے، اور کبھی الگ الگ کر کے شیمپین اور اس کو الگ ہیں، یعنی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہی چیز جذبات سے ہماری مراد، چوتھی چیز جو ہے وہ جذبات ہے. جذبات سے ہماری مراد محبت و ہمدردی، نفرت و عداوت، رشک و حسد، غیرت و حمیت اور غصے اور انتقام. بات ہے نا، یہ انسان کے اندر بہت بڑا محرک. محبت، ہمدردی، نفرت، عداوت، رشک، حسد. دنیا میں صرف رشک نہ ہوتا اور حسد نہ ہوتا تو بہت کچھ نہ ہوتا. غیرت و حمیت، غصہ اور انتقام وغیرہ کے جذبات ہیں. یہ جذبات نفس انسانی کے اندر بڑی گہری جڑیں رکھتے ہیں، اور جب ظاہر ہوتے ہیں، یعنی اگر کبھی ظہور پالیں تو بڑے زور و قوت کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ آدمی غصے میں جب پھنکار رہا ہو، دیکھا ہے کبھی کسی کو؟ اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ جیسے ہی آدمی کے اوپر غصے کی کیفیت طاری ہوتی ہے آخری درجے میں، بھوک ختم ہو جاتی ہے، خواہش مغلوب ہو جاتی ہے، شہوت قریب نہیں پھٹکتی. کبھی آپ جائزہ لے کے دیکھیے انسان کا کیسا عجیب غلبہ ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح سے یہ جو حمیت ہے، غیرت اور حمیت ہے، آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے آدمی بیوی کو، بچوں کو، ضروریات، خواہشات ہر ایک کو چھوڑ کے میدان جنگ میں نکلنا جان دے دیتے. یعنی اگر اس کے اندر اتنی قوت نہ ہو تو آمادہ نہیں کیا جا سکتا اس کی طرف انسان کو. وہ عرب اس کو بیان کرتے ہیں، کبھی کبھی عرب شاعر بیان کرتے ہیں نا کہ والمحسنات آواز بلت. مطلب یہ ہے کہ جب نکلنے پہ آتے ہو تو عربوں کے جنسی جذبے کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، اور تمام خطے استوا کے قرب و جوار میں جتنی قومیں آباد ہوتی ہیں ان میں اس کی افراط ہوتی ہے. یہ سب کچھ کے باوجود تم جب غیرت و حمیت کے مواقع آ جاتے، بڑی شان بیان کر رہا ہے، تو پھر تمہاری عورتوں کے طہر، آپ اس تعبیر کو سمجھ سکتے ہیں، یعنی اس جذبے کے مغلوب ہونے کو بیان کیا ہے اس نے. والمحسنات آواز بلتھاری. یہ جذبات نفس انسانی کے اندر بڑی گہری جڑیں رکھتے ہیں، اور جب ظاہر ہوتے ہیں تو بڑے زور و قوت کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں. انسان کو کسی عمل پر ابھارنے میں ان جذبات کو نہایت مؤثر عامل کی حیثیت حاصل ہے. انسان کے بہت سے بھلے اور برے کام انہی جذبات کے مظاہر ہیں. ان کی مثال بھاپ کی سی ہے. بھاپ کو اگر صحیح طور پر کنٹرول میں رکھا جائے تو اس سے بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں. اگر کنٹرول میں نہ رکھا جا سکے تو اس سے بہت سے خطرات ظہور پذیر ہو سکتے ہیں. جذبات بھی آدمی کے اندر بڑی طاقت ہیں، بشرطے کہ انسان ان پر قابو رکھ سکے. اور اگر ان کو قابو میں نہ رکھ سکے تو پھر ان سے زیادہ مہلک کوئی چیز نہیں. یعنی دنیا کی ساری ہلاکتیں، دنیا کے سارے فسادات، یہ اصل میں یہیں پیدا ہوتے ہیں. کسی انسان نے کبھی کسی دوسری چیز کے تحت قتل و قتال اور فساد نہیں برپا کیا. وہ ہمیشہ جذبات سے پیدا ہوتا ہے. یعنی ضروریات اگرچہ بڑی ناگزیر چیز ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ جذبات شامل نہ ہوں تو وہ بھی اس پر انسان کو آمادہ نہیں کرتی. اور آخری اور 5ویں چیز نفس ناطقہ یا روح ملکوتی ہے.
اس سے ہماری مراد یزدانی ڈیوائن اسپارک ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالا ہے اور جس کو قرآن مجید میں نفخت فیہ من روحی کے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی نور یزدانی سے مشرف ہونے کے بعد انسان فرشتوں کا مسجود بنا۔ اس میں کچھ تعبیرات ایسی ہیں جن سے میں اتفاق نہیں کرتا مولانا کی، لیکن بہرحال لکھا انہوں نے، یہی چیز ہے جس سے اس کو خیر اور شر کی معرفت حاصل ہوئی اور اس میں اعلیٰ اقدار کے احترام کا جذبہ پیدا ہوا۔ یہ نور چونکہ انسان سے نہیں بلکہ آسمان سے ملا ہے، اس وجہ سے اس کی لپک ہمیشہ خدا کی طرف رہتی ہے۔ یعنی میرے اندر ایک بڑا داعیہ موجود ہے، جو داعیہ جب پیدا ہوتا ہے میرے اندر تو میں اوپر کو جاتا ہوں، جبکہ اس سے پہلے جتنی چیزیں تھیں وہ نیچے کو لاتی ہیں۔ اسی سے اصل میں تعبیر اختیار کی ہے قرآن مجید نے احسن تقویم اور اسفل السافلین کی، نیچے جاتا ہے آدمی۔ انسان کے تمام اعلیٰ اوصاف کا جو اس کو حیوانات سے ممتاز کرتے ہیں سرچشمہ یہی ہے۔ نور کی وجہ سے انسان عقل کی رہنمائی سے نوازا گیا، وحی و الہام کی ہدایت کے لائق ٹھہرا۔ یہ ایک ملکوتی محرک ہے جو انسان کو اعلیٰ کاموں پر ابھارتا ہے، اور جب انسان کوئی اعلیٰ کام انجام دیتا ہے تو اس پر اس کی تحسین کرتا ہے اور اس کا حوصلہ بڑھاتا ہے، اور اگر کوئی برا کام کر گزرتا ہے تو اس برے کام پر اس کو ملامت بھی کرتا ہے۔ قرآن مجید نے اسی کو نفس لوامہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے اور اس کو ایک روز جزا و سزا کے ثبوت میں ایک اہم انفسی دلیل کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ جو لوگ ڈارون کے مادہ پرستانہ نظریہ ارتقاء کے اندھے بہرے معتقد ہیں، وہ انسان کے اس باطنی نور سے بالکل بے خبر ہیں، اور یہی بے خبری ہے جس کی وجہ سے وہ انسان کے بہت سے میلانات کی یا تو سرے سے کوئی توجیہ ہی نہیں کر پاتے، یا کرتے ہیں تو بالکل غلط کرتے ہیں۔ یہ آخری بات جو ہے، اس کے اوپر کی تعبیر پر میں اس وقت بحث نہیں کرنا چاہتا، اس میں مجھے زیادہ اختلاف ہے، لیکن جو آخری بات ہے وہ سمجھ لیجئے، وہ بڑی اہم بات ہے جو انہوں نے کی۔ وہ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، ضروریات، خواہشات، شہوات، اس کو نام آپ کوئی دے لیں، ان سے الگ انسان کے اندر ایک نہایت غیر معمولی چیز موجود ہے جو روک بھی دیتی ہے، بتا بھی دیتی ہے، سجھا بھی دیتی ہے، اٹھا بھی دیتی ہے، اور اس سب کچھ کے باوجود اس کو آپ نہ جذبے سے تعبیر کر سکتے ہیں، نہ شہوت کر سکتے ہیں، نہ خواہش سے تعبیر کر سکتے ہیں، نہ ضرورت اور جبلت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ہے یہ چیز انسان کے اندر۔ یہ اس کو نام دینا چونکہ مشکل ہے تو انہوں نے اس کو نفس ناطقہ کا نام دے دیا، روح ملکوتی کا نام دے دیا، جبکہ اس سے کچھ ابہام پیدا ہوتا ہے، لیکن ہے یہ انسان کے اندر ایک چیز جس کو بعض اوقات لوگ وجدان کی رہنمائی سے تعبیر کرتے ہیں، جس کو نفس کے اندر خیر کے الہام سے، خیر و شر کے الہام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک آپ کیا کہہ سکتے ہیں، یہ وہ چیز ہے کہ انسان اپنے ان سارے پہلوؤں کے ساتھ، ان سب پہلوؤں کے ساتھ، یعنی ضروریات کے ادراک، خواہشات کی یورش، شہوات کا غلبہ، جذبات کا ہنگامہ، اس سب کے ساتھ اگر آپ انسان کا جائزہ لے کے دیکھیں، اس کے اندر اتر کر دیکھیں، تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ اس سب کچھ کے بعد بھی کچھ ہے باقی جس کو انسان کہنا چاہیے، بلکہ کبھی کبھی ہے کہ جیسے یہ سب عوارض ہیں، اصل کہیں پڑا ہوا ہے۔ کبھی کبھی آپ جب جائزہ لیتے ہیں اپنے اندر کا تو یہ سب عوارض ہیں، ایسے لگتا ہے سب عارضی چیزیں ہیں، یعنی یہ لواحق ہیں اس کے۔ مجھے کبھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرے نفس کی بھی ایک ذات ہے اور کچھ اس کے خصائص ہیں، تو وہ جو ذات ہے اندر وہ بالکل ٹھیک اپنی جگہ پر کھڑی ہے مقام کے اوپر، میں اس کا ادراک رکھتا ہوں، ہر انسان اس کا ادراک رکھتا ہے اگر ذرا اس پر غور۔ یہ عمل کے محرکات، یعنی یہ چیزیں مجھ کو روب عمل کرتی ہیں، میرے اندر ارادہ پیدا کرتی ہیں اور مجھے اس پر ابھارتی ہیں کہ میں یہ کروں۔